السلام علیکم۔ یہ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس میں ہم سلطان شہاب الدین غوری کو ڈسکس کریں گے۔ آپ معز الدین کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ 1149 میں غور میں پیدا ہوئے اور 15 مارچ 1206 میں وفات پائی۔ دور حکومت 1173 سے 1203 تک اپنے بھائی غیاث الدین غوری کے ساتھ تھا۔ 1203 میں ان کی وفات کے بعد اب 1206 تک اکیلے حکمران رہے۔ آپ کا مزار سوہا جیلوں میں ہے۔ نصیر الدین قباچہ سلطان محمد غوری کا لیفٹیننٹ تھا، جو کہ ملتان کا گورنر بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی طرح شہاب الدین بھی عظیم فاتح قرار پایا۔ وہ معز الدین کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ سلطان غزنوی کو غزنویوں، ملتان کے اسماعیلیوں اور ہندو راجاؤں کی شورشوں سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ سلطان محمود غزنوی کی روایت کی پیروی کی جاتی۔ چنانچہ 1175 میں اس نے سب سے پہلے ملتان پر حملہ کیا۔ اسماعیلی اچ کی طرف بھاگ نکلے تو اگلے سال اس نے اچ پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1178 میں اس نے گجرات پر پھر حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ 1179 میں اس نے پشاور پر حملہ کیا۔ 1181 میں لاہور کو بھی فتح کر لیا۔ واپسی پر اس نے 1182 میں سندھ اور دیبل کو فتح کر لیا۔ 1184 میں سیال کوٹ پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے پنجاب کا الحاق اپنی حکومت کے ساتھ کر لیا۔ خسرو ملک جو قید سے چھوٹ چکا تھا، ایک بار قسمت آزمائی کے لیے میدان میں آ گیا اور لاہور پر قابض ہو گیا۔ چنانچہ 1186 میں سلطان غوری نے لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی عہد حکومت ختم کر دیا۔ ہندو راجپوت راجاؤں کے ساتھ شہاب الدین غوری کا تصادم ناگزیر تھا۔ راجپوت راجا پرتھوی راج ویلی اجمیر و دہلی کو اس نے کہلوا بھیجا کہ وہ غوری حکومت کو تسلیم کر لے اور کرنال میں تھا نصیر کے علاقے واپس کر دے، جس پر اس نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، مگر پرتھوی راج جنگی تیاروں میں مصروف رہا۔ چنانچہ شہاب الدین کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ راجپوتوں کے ساتھ جا ٹکرائے۔ 1190 میں شہاب الدین نے بھنڈانا پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے غزنی واپس جا رہا تھا کہ راجا پرتھوی راج نے بھنڈانا پر قبضہ کر لیا۔ شہاب الدین راستے سے ہی واپس پلٹا اور 1191 میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا دہلی سے 40 میل کے فاصلے پر ترائن کے مقام پر ہوا۔ ترائن کا نیا نام تراوڑی ہے۔ راجپوتوں کے پاس 2 لاکھ سپاہی اور 3000 ہاتھی تھے، جبکہ شہاب الدین چند ہزار تھکے ماندے سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ پرتھوی راج کے بھائی کھانڈے راؤں نے شہاب الدین کو شدید زخمی کر دیا۔ شہاب الدین ایک محفوظ مقام پر چلا گیا تو فوج نے اسے نہ پا کر حوصلہ چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو پہلی بار کسی ہندو راجا سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان اپنے بچے کھچے سپاہی لے کر لاہور چلا آیا۔ بھنڈانا سلطان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ 1 سال تک سلطان شہاب الدین نے شکست کی ندامت کے باعث نہ کپڑے پہنے اور نہ کسی خوابگاہ میں داخل ہوا، اور اس نے بدلہ لینے کا عزم کر رکھا تھا۔ چنانچہ سال بھر وہ فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ 1192 میں 1,20,000 سپاہیوں کو لے کر سلطان غزنہ سے جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پرتھوی راج نے ہندو شاہی کو پھر جمع کر لیا۔ چنانچہ اس نے اس لشکر میں 3 لاکھ سوار اور 3000 ہاتھیوں کے علاوہ لاتعداد پیادہ فوج تھی۔ ایک بار پھر دونوں فوجیں ترائن کے مقام پر جمع ہو گئیں۔ شہاب الدین نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصوں کو شکست کھا کر بھاگنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ 5واں حصہ دشمن کے تعاقب میں جانے کے لیے تیار کیا گیا۔ پرتھوی راج کی فوجیں فتح کے نشے میں بکھر گئیں۔ سلطان کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ راجپوت فوج تھک کر چور ہو گئی ہے تو اس نے 5 حصوں سے حملہ کر دیا۔ شام کے وقت راجپوت اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور پرتھوی راج اور کھانڈے راؤں جہنم رسید ہوئے۔ ترائن کی دوسری جنگ سے راجپوتوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور محمد غوری کی ہیبت ان کے دلوں میں بڑھ گئی۔ دہلی اور اجمیر کی سلطنت بھی سلطان شہاب الدین کے ہاتھ آ گئی۔
کہا جاتا ہے کہ ترہن کی فتح شمالی ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے قیام کا بڑا سبب بنی۔ 1203 میں غیاث الدین غوری کا انتقال ہو گیا تو شہاب الدین معز الدین محمد غوری سلطان بن گیا، اور 1206 فروری میں سلطان لاہور پہنچا اور قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا۔ 15 مارچ 1206 کو واپسی کے سفر میں اسے باغی اسماعیلیوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھتیجا محمود غوری حکمران بنا۔ تاج الدین یلدوز نے غزنی میں اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور غزنہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ ملتان میں نصیر الدین کباچا نے بغاوت کر دی اور اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ تاہم بر صغیر میں قطب الدین ایبک نے لاہور میں اپنی سلطنت کا اعلان کیا اور غوری سلطنت قائم رہی، جسے بالآخر قطب الدین نے اپنی سلطنت قرار دے دیا۔ 24 جون 1206 میں لاہور میں اس کی تاج پوشی ہوئی۔ اب سلطنت کا مرکز غزنہ نہیں بلکہ لاہور تھا۔ یوں مرکز کی بر صغیر منتقلی سے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی۔